السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. وقال تعالی کل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم. آج 9واں روزہ تقریباً، اور آج 10ویں رات، مطلب ہے کہ رحمت کی آخری رات. پہلے عشرے میں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پہلی 10 راتوں میں اللہ کی جو رحمتیں ہوتی ہے، وہ آخری رات ہے آج. دعا کرے کہ اللہ ساری رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے، بلکہ اللہ اپنی رحمتوں میں ہم سب کو ڈھانپ لے وے. بولو آمین. اور یہاں تو ماشاءاللہ آج رات قرآن پاک کا ختم بھی ہے، اور قرآن پاک کے ختم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، بس قرآن پاک ختم ہوا ہے اس کے صدقے میں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اور اس لیے کہ یہ قرآن کلاموں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اس لیے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مانگنے والا کون ہے، گنہگار ہے، فرما بردار ہے، جاہل ہے، عالم ہے. قرآن پاک ختم ہوا، یوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے بندے نے قرآن پاک ختم کیا ہے. حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جاؤ اس کی پیشانی کو چوم کے واپس آ جاؤ، اور اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. تو بہت رحمت والی بات ہے. اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ کورونا کی لپٹ ایک بار پھر ہم پر آئی ہے، اور پھر ایک مرتبہ یہ بیماریاں اور ہاسپٹلوں کا بھرنا اور آکسیجن کا نہ ملنا اور وینٹیلیٹر پر بہت سو کی موت کا ہونا. بلکہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں تو کبھی 10، کبھی 12، کبھی 15، کل الحمدللہ 3، تو ابھی گھٹ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دنیا سے گئے اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اچھا ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا؟ تو سنو، بہت پیاری بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سوال پوچھنا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا سوال پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین پر سب سے عقل مند کون؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں اس میں سب سے زیادہ اچھی عقل والا، روشن عقل والا، روشن دماغ والا ہم میں سے کون ہے؟ اب میرے کو کوئی پوچھے تو میں کسی کا نام لے لوں گا کہ بھائی وہ بہت کماتا دھماتا ہے تو اس کی عقل اچھی ہوگی، یا کوئی بہت اچھی تقریر کرتا ہوگا تو میں کہوں گا اس کی عقل بہت اچھی ہے کیونکہ بہت دھاڑے مار مار کے تقریر کرتا ہے. یا کوئی کہ بہت بڑا مال ہوگا تو میں کہوں گا یہ تو پورے مال کا مالک ہے، دکان کا نہیں، دکانوں کے دکان کا مالک ہے، اس کی عقل بہت اچھی ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے میرا جواب غلط ہوگا، آپ کا جواب غلط ہوگا، اللہ کی قسم جواب صحیح ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. کئی مرتبہ جمعہ میں یا اسی مسجد میں یہ بات ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں کہے، کچھ نہیں فرمائے. جب ہمارے نبی بولے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب زبان تیری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. بولو زبان محمد کی ہوتی ہے، کلام اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
یوحى. اللہ فرماتے میرے محبوب کہتا جا، بولتا جا، فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، بولو کلام اللہ. تو وہ صحابی نے آ کر پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، یہ پوری دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ من اکیس الناس یا رسول اللہ، یا عربی زبان من اکیس الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے. اکثرهم استعدادا للموت واکثرهم ذکرا للموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور جو موت کی تیاری کرے، نبی فرماتے میری قسم اس سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں ہوگا. اب ہم سوچیں ہم عقل والے ہیں کہ پاگل ہیں؟ کتنی موتیں روز ہو رہی ہیں، کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے غسل ہو رہے ہیں، کتنے جنازے کی نمازیں ہو رہی ہے، بلکہ ایسی موتیں ہو رہی ہے کہ باپ مر رہا ہے، بیٹا کندھا دینے کو تیار نہیں ہے، دوست مر رہا ہے مگر دوست غسل میں آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ میں اگر غسل دینے جاؤں گا میرے کو کورونا ہو جائے گا، تو اگر میں کندھا دوں گا تو میرے کو کورونا ہو جائے گا، تو اگر میں نے اپنے باپ کے جنازے کو ہاتھ لگایا نہیں میں بیمار ہو گیا تو. میرے پیاروں آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی کئی موتیں ہوئی، ایسی موتیں ہوئی کہ ہاسپٹل میں موت ہوئی اور سیدھے جلا دیا گیا، نہ تو غسل نصیب ہوا نہ کفن نصیب ہوا، معلوم نہیں موت کے وقت کلمہ ملا کہ نہیں ملا. تو سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے اور موت کو یاد کرے. ایک واقعہ بتاؤ، بہت پیارا واقعہ، ہم کو تھوڑا اچھا سا لگتا ہے لیکن اس واقعے میں اتنا اثر ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ بہلول نام ہے ان کا، بیچ میں ہاں بھی آخر میں لام بھی ہے. بہلول بہت بڑے اللہ کے ولی، اگر آپ ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھو تو بہت سے اقوال اور احوال ان کے ملتے ہیں. کون؟ حضرت بہلول. ایک مرتبہ راستے پر بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بھائی درویش ہے، ہاں اللہ کی طرف سے ایک پیارے بندے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ بولو، اللہ 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 ذکر کر رہے. اتنے میں تو وہاں اعلان ہوتا ہے کہ اس زمانے کا، اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ آتا. اور اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ اگر بادشاہ آتا ہو اور لشکر کے ساتھ آتا ہو اور جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہو تو کسی کو راستے میں بیٹھنے کا نہیں، سب کو کھڑے ہو جائے. بولو سب کو کھڑے ہو جائے. یہ ہر زمانے کا ایک قاعدہ ہوتا. میں بہت پہلے زمبابوے گیا ہوا تھا، آج سے تقریباً نہیں تو 8 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. زمبابوے گیا ہوا تھا تو اچانک کچھ وہ جیسے ہمارے ایمبولینس چلتی ہے یا پولیس کی گاڑی آتی ہے اور جو بتی جلتی ہے اور جو آواز آتی ہے تو آواز آنے لگی. تو میرے ساتھ میں جتنے ساتھی تھے نا انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اب چلنے کا نہیں اب چلنے کا نہیں. تو وہاں کیوں چلنے کا کیوں نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، وہاں انڈیا کی طرح ٹریفک تھوڑی ہوتا ہے، راستہ کھلا ہوا. کہا نہیں پرائم منسٹر گزرتا ہے اور قاعدہ ہے کہ پرائم منسٹر گزرے تو کوئی آدمی سڑک پر چلنا نہیں چاہیے، سب کو سڑک کے اوپر کھڑے ہو. خیر ہم بھی کھڑے ہو گئے اور پھر وہ پرائم منسٹر کی گاڑی گزر گئی، جو ہونا تھا خیر ہوا. لیکن اس زمانے میں بھی قاعدہ تھا کہ بادشاہ اگر آئے، لشکر کے ساتھ آئے، جاہو جلال کے ساتھ آئے تو کسی کو بیٹھنا نہیں چاہیے، سب کو. اب وہ بادشاہ ہے، سب کے سب کھڑے ہو گئے لیکن وہ اللہ کے ولی بیٹھے تھے. کون؟ وہ کھڑے. ارے بولو وہ کھڑے. تو بادشاہ کی جب سواری وہاں سے گزری اور بادشاہ کی نظر پڑی کہ سب کھڑے ہیں مگر وہ ایک فقیر بیٹھا ہے، وہ میری شان میں کھڑا نہیں ہوتا. تو بادشاہ نے فوراً، اس کے پاس تو درباری تھے، سب کو کہا اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ وہ جو بیٹھا ہے اس کو اٹھاؤ، میرے پاس لاؤ. میرے کو خود کو سوال کرنا ہے کہ جب بادشاہ کی سواری جا رہی ہے، بادشاہ کا لشکر جاہو جلال سے جا رہا، سب کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے جو کھڑا نہیں ہوتا؟ خیر وہ حضرت بہلول کو لایا گیا. فقیر تو فقیر ہوتے، اللہ کے ولی تو اللہ کے ولی ہوتے. آئے قریب میں آئے تو بادشاہ نے بڑے جاہ و جلال سے پوچھا تمہیں معلوم نہیں میں یہ ایریا کا بادشاہ ہوں اور یہ قاعدہ ہے، یہاں کا رول اور ریگولیشن ہے کہ جب بادشاہ لشکر کے ساتھ جائے تو تم بیٹھے ہو. تو کہا میں تیرے سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا.
تیرے سے جو بڑا بادشاہ ہے نا اس کی خدمت. تو کہا یہ پورے ایریا میں مشرق سے لے کر مغرب تک میری حکومت، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے جنوب تک میری حکومت، میرے سے بڑا کون بادشاہ جس کی تو خدمت میں لگا. اور اللہ کے ولی تھے. کہا اتنے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، تیرے ابا کو بھی پیدا کیا، ان کی خدمت میں لگا ہوں. آپ کہنے لگے وہ اللہ ہے. بولو کون ہے؟ اللہ ہے، ذوالجلال ہے، رب کریم ہے. وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن چونکہ ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک گھمنڈ تھا، تو بادشاہ نے غصے میں کہا تو جاہل ہے، تو بے وقوف ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے. کہا تم جو کہو سب ہے، مگر میں تیرے سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور جب بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگے ہو تو چھوٹے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو بادشاہ غصے ہوا، اپنی سواری سے اترا. کوئی لکڑی جیسی رکھی تھی، کوئی معمولی لکڑی، یوں بادشاہ نے اٹھایا. ایسا لگا شاید لکڑی سے مارے، لیکن مارا نہیں. بادشاہ نے وہ لکڑی اٹھائی اور کہا یہ لے لے، یہ نشانی ہے کہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا پاگل ہے، یہ نشانی ہے تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا دیوانہ ہے، یہ نشانی ہے کہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا جاہل ہے، تیرے پاس کوئی نالج، کوئی علم، کوئی ایجوکیشن، کوئی تعلیم، کچھ نہیں، یہ لکڑی لے لے. اور بادشاہ نے غصے میں کہا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو دے دینا، تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو دے دو. اللہ کے ولی تھے. کون؟ حضرت. لے دی. بولو لکڑی لے دی. ان کا جو جھولا تھا نا، وہ جھولے میں لکڑی رکھ دی. خیر ایک لمبا زمانہ گزر گیا. پتہ چلا کہ یہ جو بادشاہ ہے ایک لمبے زمانے کے بعد یہ بیمار ہو گیا. بولو یہ بیمار. اور جب بادشاہ بیمار ہو تو پتہ چلا کہ معلوم نہیں علاقے کے جتنے حکیم ہیں، جتنے طبیب ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، سب کو بلایا گیا ہے. اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا کہ اگر کسی کے علاج سے اور کسی حکیم کی حکمت سے اور کسی ڈاکٹر کے علاج سے اگر میرے کو شفا ہو گئی تو اتنے مٹکے بھر کر اس کو سونا دیا جائے گا. اب جب اعلان ہو گیا کہ اتنے مٹکے بھر کے سونا دیا جائے گا تو حکیموں کی بھی لائن لگی ہے، ڈاکٹروں کی لائن لگی، طبیبوں کی لائن لگی. اس زمانے میں یونانی والے ہوں گے تو ان کی بھی بڑی لائن لگی ہوئی. سارے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب موت آئے تو کسی کی دوا، جب آخری وقت آئے تو کسی کی دوا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرا بندہ جب آخری وقت آئے تو بلانا. کس کو بلاتا؟ کس کو بلاتا؟ جیسا ہم لوگ ہیں نا بھائی، کبھی بمبئی کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کبھی انگلینڈ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کبھی امریکہ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اللہ کہتا جس ڈاکٹر کو بلانا بلا لے، میرا فیصلہ ہے میں موت دوں گا، تمہارا فیصلہ ہے کہ تم اسے زندہ رکھو گے. اللہ فرماتے تمہارا فیصلہ پیچھے ہوگا، میرا حکم. ارے پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تیرا آخری وقت آئے بلا لے حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو بلا لو. سب کا فیصلہ ہوگا تجھے بچانا، اللہ کا حکم ہوگا تجھے موت کے گھاٹ اتارنا. کس کا حکم آگے ہوگا؟ اور سب کا وہاں بھی ایسا ہی معاملہ. وہ بادشاہ بیمار ہے اور یہ لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی. یہ بھی آگے ہے. کون؟ حضرت بالو وہی اپنا جھولا لے کے آ گئے. تو وہاں کے جو درباری تھے کہا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ طبیب ہیں؟ کہا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن مجھے بادشاہ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہے، بادشاہ سے مجھے بہت کہا نہیں، یہاں حکیموں کی لائن ہے، ڈاکٹروں کی لائن ہے، طبیبوں کی لائن ہے. دوا داروں کا معاملہ ہو تو بتاؤ، مٹکے بھر کے سونا لے کے جاؤ، اگر بادشاہ کو شفا ہو جائے. باقی بادشاہ آخری سانسیں لیتا ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. حضرت بہلول نے کہا جا کر کہو تو صحیح کہ مجھے ایک دو سوال پوچھنا، اگر پرمیشن مل جائے تو میں آ جاؤں گا. وہاں سے پرمیشن مل گئی. حضرت بہلول سیدھے کس کے پاس؟ بادشاہ. جا کر بیٹھے بادشاہ کے پاس اور کہا مجھے پہچانا؟ بادشاہ تب آخری گھڑی لے رہا تھا، یوں دیکھا، کہا کہ نہیں پہچانا. کہا چلو کوئی بات نہیں پہچانا، لیکن میں تم کو پہچان گیا، لیکن میں تم کو. اور پھر جو حضرت بہلول نے سوال پوچھا وہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہ پوچھا حضرت بہلول نے کہ بادشاہ ہمیں معلوم ہے تمہیں شکار کا بڑا شوق تھا اور تم جنگلوں میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے اور لشکر کے ساتھ جاتے تھے، ڈھول بازوں کے ساتھ جاتے تھے، اور معلوم نہیں 15 دن کا کھانا ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور پھر وہاں جنگلوں میں اچھے سے اچھا کھانا پکتا تھا اور تم سب مل کر ساتھ میں کھاتے تھے.
تو یہ جو تم کو جنگل کا پروگرام جب بناتے تھے کتنے دن پہلے بناتے تھے؟ ایسا تو ہوتا نہیں تھا بھائی کل ہم کو جنگل میں جانا ہے. تو بادشاہ نے دھیرے دھیرے الفاظ میں کہا 15-20 دن پہلے ہمارا پروگرام بنتا تھا, ساری تیاریاں ہوتی تھی, سارے جانور تیار ہوتے تھے, سارے بکرے تیار ہوتے تھے, اور اس کے بعد میں سواریاں تیار ہوتی تھی, اور پھر دور جنگل میں جاتے تھے, اور پہلے ایک جماعت کو بھیجا جاتا تھا, وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا, وہاں کھانا پکانے کا ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا. تو حضرت بہلول نے کہا بس ٹھہر جاؤ, کتنے دن پہلے آپ انتظام کرتے تھے وہ جنگل میں جانے کا؟ کتنے دن پہلے؟ 15-20 دن پہلے. حالانکہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ پروگرام کینسل بھی ہو جاتا ہوگا. ہاں بادشاہ نے کہا کبھی کوئی ایمرجنسی آئے تو پروگرام کینسل بھی ہو جاتا تھا. حضرت بہلول نے ٹھنڈی سانس لی, کہا بادشاہ ابھی لمبے سفر پہ جا رہے ہو, جو پروگرام کینسل نہیں ہوگا, جو پروگرام کینسل تم چاہو گے تو بھی نہیں ہوگا, وہ موت کا ہے, وہ پروگرام کینسل نہیں ہوگا. کیا تیاری کی ہے؟ یہ جنگل میں جانا ہو, دنیا سے دنیا میں جانا ہو, مخلوق سے مخلوق کے پاس جانا ہو, اور تمہارے پاس بادشاہت ہے, پیسہ ہے, لشکر ہے, جاہو جلال ہے, تمہارا رعب اور دبدبا ہے, پھر بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو اور 15 دن وہاں پہ رہنا ہو, تو 15 دن پہلے تیاری ہوتی تھی. ابھی جو پروگرام بنا ہے وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے, اس کے لیے کتنی تیاری. کیا آپ کی نمازیں باقی ہیں؟ کیا آپ کی زندگی کی نمازیں باقی ہیں؟ جو نماز قضا ہوئی پوری ہوئی؟ آپ کے روزے جو باقی ہے پورے ہوئے؟ آپ کی زکوٰۃ پوری ہوئی؟ اور آپ تو بادشاہ ہیں, آپ نے اللہ کا حق ادا کیا, آپ نے بندوں کا حق ادا کیا, آپ نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا, آپ نے یہ علاقے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کا حق ادا کیا. حضرت بہلول نے جب کہنا شروع کیا, وہ اللہ کے ولی کا کہنا تھا, بادشاہ زور سے چلایا, کہا نہیں نہیں نہیں, میں نے کوئی تیاری نہیں کی, نہیں میں نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی. اور بادشاہ کی زبان سے نکلا, میرے سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جنگل میں جانا ہو, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو 15 دن پہلے تیاری, اور اللہ کے پاس جانے کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی. حضرت بہلول نے کہا بس یہی جواب سننے کے لیے آیا تھا. وہ جھولے میں سے لکڑی نکالی, وہ جھولے میں سے لکڑی نکالی اور کہا آپ نے مجھے دیا تھا, کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا. مجھے میرے سے بڑا پاگل مل گیا, مجھے میرے سے بڑا پاگل مل گیا. یہ تمہاری امانت تمہاری سیوا میں دیتا ہوں, کیونکہ اتنا بڑا پاگل کہ جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو تیاری, اور اللہ کے پاس جانا ہو تو کوئی تیاری نہیں. میرے دوستو, ہم لوگ بھی افطاری کی تیاری کب سے ہو رہی ہے؟ کب سے افطاری کی تیاری ہو رہی ہے؟ عید کی تیاری ہو رہی ہے. ارے ہم کو کسی محلے میں شادی ہو, ہماری شادی نہ ہو, ہماری اولاد کی بھی نہ ہو, ہمارے خاندان میں کسی کی شادی ہو تو ہماری ماں بہنوں کو اور ہم کو دیکھو, کپڑے کا انتظام کتنا پہلے ہوتا ہے, جوتوں کا انتظام ہوتا ہے, پرس کا انتظام ہوتا ہے, گھڑی کا انتظام ہوتا ہے, آنے جانے کا انتظام ہوتا ہے. اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, وہ کب قضا کرے گا؟ صحیح میں اگر ہم اس زمانے میں ہوتے نا تو حضرت بہلول وہ لکڑی ہم کو دے کے گئے ہوتے, کیونکہ ہم سے بڑا اللہ کی قسم کوئی پاگل نہیں. اتنی موتیں ہو رہی ہیں, روزانہ جنازے جا رہے ہیں, روزانہ کفن کے کپڑے آ رہے ہیں, روزانہ غسل ہو رہا ہے, روزانہ ہمارے موبائل میں خبر آتی ہے کہ انڈیا میں اتنے لاکھ مر گئے. تو کیا کل ان لاکھوں میں ہمارا نام بھی تو ہو سکتا ہے, کفن کا کپڑا ہمارا بھی تو مارکیٹ میں آ سکتا ہے. تو نمازیں کون پڑھے گا؟ رمضان میں نماز نماز نماز, ماشاءاللہ نماز. رمضان بعد کیا اللہ رمضان بعد نہیں ہے؟ کیا اللہ رمضان بعد دیکھتا نہیں ہے ہم کو؟ کیا اللہ رمضان کے بعد ہماری باتیں نہیں سنتا ہے؟ کیا اللہ رمضان کے بعد ہم کو کھانا نہیں کھلاتا ہے؟ ایک عجب معاملہ ہوتا ہے. رمضان رمضان, ٹی وی بھی بند کر دو, ٹی وی کے اوپر چادر ڈال دو, موبائل کا بھی غلط کام نہیں کرنا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. یہ رمضان کا احترام اور عزت ہے, اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز کے بعد کیا وہ اللہ نہیں رہتے؟ کیا وہ اللہ ہم کو نہیں دیکھتے ہیں؟ کھانا تو ہم اسی اللہ کا کھاتے ہیں, پانی تو اسی کا پیتے ہیں. پھر یہ دھوکہ, جھوٹ بنا, یہ دغا بازی کب تک چلے گا میرے پیاروں؟ اس لیے آج کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلے بولو موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اور موت کی تیاری کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دوں, کیسے تیاری کریں گے. موت کی تیاری اس طرح کرنا ہے میرے دوستو, لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولنا بھی ہے، عمل بھی کرنا. یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. میرے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. یہ کلمہ بہت پیارا ہے. کاش اس کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت شداد. کیا نام ہے؟ حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک مرتبہ فرماتے کہ میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، سب کی طرف دیکھا. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھڑکی بند کر دو، دروازہ بند کر دو. کہتے کھڑکی بند ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، اندھیرا اندھیرا ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد فرماتے میرے نبی نے فرمایا سب ساتھ میں پڑھو لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت شداد فرماتے ایک لمبی دیر تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے ہمارے گھر میں بلند ہوتے رہے. اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور فرمایا کہ دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو. جب صحابہ کرام نے دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. وہ صحابہ نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تمہارے دروازہ اور کھڑکی کھولنے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے رحمتیں کھول کر ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ کلمہ ہے، بولو لا الہ. اس کا یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اور نمبر 2 محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو ہمارے نبی کی محبت، بولو ہمارے نبی کی ہے، ہم کو محبت ہے. دیکھو میں بات بہت جلدی ختم کروں گا کیونکہ میرے کو کسی نے افطاری کی دعوت نہیں دی ہے. میرے کو تو وہی گھر پہ ہی جانا ہے افطاری کے لیے. یہ یونس کو 3 مرتبہ پوچھا میں نے، تو ملتا ہی نہیں ہے. اس کا بھائی میرے کو انگلینڈ سے فون کرتا ہے کہ انور بھائی کو سلام کہنا. میں نے کہا وہ اللہ کا بندہ ملے تو سلام کرے. یہ یونس کو 3 مرتبہ میں نے کہا کہ وہ افطاری سے پہلے، ہاں میرے کو بولتا ہے 15 منٹ پہلے بند کر دینا، 15 منٹ پہلے. ایک بار بھی اللہ کا بندہ بولتا ہے کہ کھجور پانی میں دے دوں گا. جب رمضان میں آپ لوگوں کی کنجوسی کا یہ عالم ہے تو غیر رمضان میں تو دعوت کا سوچوں بھی نہیں نا میں، کیونکہ یہ مسجد میں تو کئی مرتبہ آیا. کہاں امام صاحب کا ہے؟ ہاں یہ امام صاحب میرے بہت خاص ہے، لیکن کبھی نہیں. ہاں بلکہ میرے کو تو کبھی کبھی ڈر لگتا کہ امام صاحب کو پوچھوں گا نا کہ بھائی تمہارو گھر کہاں چھے، بھروچ کیوں نا آپ کہ یہاں کیوں، یہاں یو پی کے. ہاں چلو تو اگر میں کبھی ان کو پوچھوں تمہارا گھر کہاں ہے تو میرے کو کہہ دے گا مسجد کے سامنے. تو مسجد کہاں ہے؟ گھر کے سامنے. کا دونوں کہاں ہے؟ کا آمنے سامنے. مطلب بلانا نہیں ہے. خیر ایک بات پر بولو، میں نے تھوڑا اس لیے آپ کو ہنسایا. ایک بات پر آ جاؤ میرے پیارو، آج سے نبی سے محبت کرو گے نہیں؟ بولو نا کریں گے، محبت کریں گے. ہاں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن عمر. وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کپڑا پہن کر آئے نا بالکل لال کپڑا. کون سا کپڑا؟ لال، یعنی جو مستورات کا، جو لیڈیز کا کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا. ہاں جیسے ہمارے بہت سارے جوان ہیں وہ کام کرتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں تو ایک صحابی، بولو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہیں معلوم ہوگا، وہ لال لال کپڑا ملا، وہ پہن کر آ گئے. سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا. وہ آگے بڑھے تاکہ ہمارے نبی سے ملاقات کرے. ہمارے نبی نے یوں چہرہ یوں پھیر دیا. تو سمجھے میں سامنے آ رہا تھا، اللہ کے رسول ادھر دیکھنے لگے تو یوں مڑ کے وہ رائٹ میں. جیسے وہ ادھر آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لیفٹ میں دیکھا تو گھبرا گئے کہ جب میں سامنے آیا تو میرے نبی دائیں طرف دیکھنے لگے، میں دائیں طرف آیا تو میرے نبی بائیں طرف دیکھنے لگے. کچھ کہا نہیں، وہاں جا کر بیٹھ گئے اور کسی کو پوچھا کیوں ناراض ہے مجھ سے، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، میرے نبی مجھ سے کیوں ناراض ہے، کتنی محبت میں ملنے آیا، کتنے پیار اور جذبے سے ملنے آیا، میرے نبی مجھ سے کیوں ناراض ہے. جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا وہ جو تم نے کپڑا پہنا ہے نا یہ عورتوں والا کپڑا ہے، اور مرد اگر عورتوں والا کپڑا پہنے تو 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
24 گھنٹے اللہ کی لعنت. اس اچھا یہ کپڑے کی وجہ سے میرے نبی ناراض ہوئے. بس وہ اٹھے اور گئے اور جا کر دوسرا کپڑا پہنا, اور وہ جو لال والا کپڑا تھا نا, وہ تنور, گھر میں آگ کا جو تنور جلتا تھا, یوں اٹھایا اور یوں کپڑے کو کہاں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا, آگ میں جلا ڈالا, بات ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بالکل سفید کپڑا پہن کر آئے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ ان کی طرف, ان کا چہرہ ہمارے نبی کی طرف, ہمارے نبی السلام علیکم وعلیکم السلام, مصافحہ بھی ہو رہا, معانقہ بھی ہو رہا. اور بات میں ہمارے نبی نے پوچھا وہ کپڑے کا کیا ہوا جس کی وجہ سے کل میں نہ, کہا اللہ کے رسول جلا ڈالا. کہا جلا ڈالا؟ کہاں اللہ کے رسول گھر گیا اور وہ آگ جلتی تھی تنور میں, ڈال دیا کپڑے کو. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے جلانے کی کیا ضرورت تھی, اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیتا بھائی, اپنی بیوی کو دے دیتا, اپنی بیٹی کو دے دیتا, اپنے گھر میں جو عورتیں ان کو دے دیتا, کیونکہ تمہارے لیے وہ کپڑے کا پہننا جائز نہیں تھا, گھر کی عورتوں کے لیے پہننا تو جائز تھا. ارے وہ صحابی نے جواب دیا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس کپڑے کو دیکھ کر میرے نبی ناراض ہو اور چہرہ پھیر دے, وہ کپڑا میں کسی اور کے بدن پر بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا. میرے پیارو, آج ہم نے عورتوں کی طرح کام کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے چہرے دیکھو, عورتوں کے چہرے پہ داڑھی, عورتوں کے چہرے پہ داڑھی, ہمارے چہرے پہ نہیں. عورتوں کی طرح یہ کام, گلے میں چین پہننا, سونے کی انگوٹھی پہننا, اور قاعدہ ہے, قاعدہ یہ قاعدہ ایسا ہے جس کو اللہ کی قسم کوئی نہیں توڑ سکتا. بخاری مسلم, آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائے, بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, ابن ماجہ ہو, موطا مالک ہو, موطا محمد ہو, مسند احمد ہو, مسند فردوس ہو, مسند دیلمی, اللہ کی قسم کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائے, آپ کو یہ قاعدہ ملے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں کے, اور اگر نیچے ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لعنت کا لفظ بولے, کبھی ہمارے نبی عذاب کا لفظ بولے, یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو مرد اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہوں گے, قیامت میں اللہ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اور عورتوں کو کہا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے, مردوں کو ٹخنوں کے اوپر. اور اسلام اور جدید سائنس ایک کتاب ہے, اس میں اگر آپ پڑھو گے, یہ تو چلو بات کی بات ہے, یہ نبی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن اسلام اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ جو مرد کا کپڑا ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے نا, ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے, بہت ساری بیماریوں سے اللہ اس کو بچاتا ہے اور اللہ اس کو قوت عطا فرماتا ہے. اور جس کا کپڑا ٹخنوں پہ لگتا جاتا ہے بہت ساری بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. خیر اگر یہ سائنس میں ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے کہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں کے, عورتوں کا ٹخنوں کے. آج کیا معاملہ ہے عورتوں کا اور مردوں کا؟ چہرے پہ داڑھی کا معاملہ, یعنی جان دیکھو تو بھی نبی کے خلاف, مال دیکھو تو بھی نبی کے خلاف. آج مال جو ہم لوگ کماتے, چلو مال کی بات آ گئی تو مال کی بات کرو, ہم لوگ جو مال کماتے کبھی ہم نے سوچا ہے حلال ہے؟ کبھی سوچا اس میں کوئی شک تو نہیں, اس میں کوئی شبہ تو نہیں؟ بس جب چاہا بینک کے ساتھ اپنا معاملہ, لون کے ساتھ اپنا معاملہ. کبھی ہم نے سوچا کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو مال ہے یہ حلال کا؟ اور ایک بات سمجھ لو, ہم نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, اشراق پڑھے, چاش پڑھے, تہجد پڑھے, اوابین پڑھے, ارے جتنی چاہے اتنی نمازیں پڑھ لو, لیکن پیٹ میں اگر حرام روٹی ہوگی, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ ایک بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. میں بات ختم کرتے کرتے ایک بات بتاؤ, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا حضرت مبارک. بولو کیا نام تھا؟ مبارک. وہ ایک باغ میں کام کرتے تھے, مزدور تھے, باغ میں کام کرتے تھے, اور وہ انار کا باغ تھا, انار, داڑم کا باغ تھا. اب کئی سال ہو گئے, 4-5 سال ہو گئے اس باغ میں کام کرتے ہوئے. ایک دن وہاں مالک پہنچ گیا. اب مالک نے پہنچنے کے بعد کہا وہ حضرت مبارک کو, مبارک تو ان کے خادم تھے, کہا او مبارک ادھر آؤ. تو مالک ہے, کہا جاؤ ایک اچھا وہ لے کر آؤ, داڑم لے کر آؤ, انار لے کر آؤ. تو لے کر آئے. اب مالک نے اسی وقت اس زمانے میں جیسے بھی کچھ نکالنا ہوگا نکالا, تو کڑوا. تو کہا کہ تم 4-5 سال سے کام کرتے ہو, تم کو معلوم نہیں کہ کون سا انار لانے کا, کون سا داڑم لانے کا, جاؤ دوسرا لے کر آؤ. وہ بیچارے گئے دوسری جگہ سے جا کر لے کر آئے. کیا نام تھا ان کا؟ مبارک. آئے, لائے, دیا, وہ بھی کڑوا.
تو بہت غصے ہوا مالک، تم 4 سال سے کام کرتے ہو، تم کو یہ نہیں معلوم کہ کون سے درخت کا میٹھا ہوتا ہے، کون سے درخت کا کڑوا ہوتا ہے، کب وہ میٹھا ہوتا ہے، کتنا پکنے کے بعد کڑوا ہوتا ہے، کتنا پکنے کے بعد میٹھا ہوتا ہے، جاؤ آخری مرتبہ کہتا ہوں اچھا لے کر آؤ۔ وہ گئے مالک اور لائے، نکالا تو وہ بھی، یہ مالک کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں مالک کھڑے ہوتے تھے مارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیوں مارنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا تجھے اتنے سال سے یہ پتہ نہیں کہ کون سا داڑم کڑوا کون سا داڑم میٹھا؟ تو حضرت مبارک جو تھے نا اللہ کے ولی، کہنے لگے کہ بھائی میں یہ نوکری تو چھوڑ دوں گا لیکن میرا جواب سنو، میرے کو 4 سال 5 سال ہو گئے نا، آپ نے مجھے یہ باغ سنبھالنے کے واسطے رکھا ہے، داڑم کھانے کے واسطے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کی قسم 4 سال ہو گئے، بھوکا رہا پیاسا رہا مگر کبھی درخت سے داڑم توڑا نہیں، کبھی درخت سے انار توڑا نہیں، اور اس کو میں نے اپنے پیٹ میں اتارا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں داڑم توڑوں گا، کئی مرتبہ جی چاہا کہ یہ داڑم لے لوں، اپنے گھر لے کر جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے واسطے لے کر جاؤ، لیکن خیال آتا مالک نے مجھے یہاں نگرانی کی اجازت دی ہے، مالک نے انار کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اگر 1 گرام کا دانہ میرے یا میری بیوی یا میرے بچے کے پیٹ میں چلا گیا، قیامت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو کیا فائدہ ہے ایسی نوکری کا؟ تو مالک حیران ہو گیا کہ آج تک آپ نے چکھا ہی نہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں نے چکھا ہی نہیں، آپ نے کب مجھے چکھنے کو کہا؟ آپ نے کب کہا؟ یہ تو عام رواج ہے کہ نوکر کھاتا بھی رہتا ہے۔ کہتے وہ دوسرے نوکر ہوں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکم کے موافق چلتے۔ وہ مالک اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کروایا، بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کروایا۔ پھر اسی کے بطن سے، اسی کے پیٹ سے ایک بہت بڑے محدث پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیثوں کے بارے میں بہت زیادہ لوگ کہتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہوگا۔ خیر مجھے اس وقت یہ بتانا کچھ باتوں پر ہم آج ارادہ کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھو بہت اچھا مہینہ کون سا، اور سمجھو پہلا عشرہ اب چلا جائے گا، اب مغفرت کا عشرہ آئے گا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ بھی چلا جائے گا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آئے گا، وہ بھی دیکھتے دیکھتے چلا جائے گا۔ میرے پیارو، یہ رمضان مہینے میں اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ رمضان اللہ نے رکھا کیوں؟ اللہ نے رکھا کیوں رمضان؟ کیا اچھا اب میرے کو یہ بتاؤ میرے پیارو، ہم بھوکے رہے، اللہ کو کیا ملا؟ چلو میں بھوکا، آپ بھوکے، کیا ملا؟ چلو ہم اپنا فریج کھولتے ہیں، کبھی کبھی دوپہر میں 2 بجے فریج کھولو، وہ ٹھنڈا شربت اور ٹھنڈا پانی جو ہم کو نظر آتا ہے ہم نہیں پیتے ہیں، اللہ کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ ہمارے پیاسا، ہمارا بھوکا رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے رکھا کہ میرا بندہ، اے میرا بندہ، اللہ کیا فرماتے؟ میرا بندہ میں بھی نہیں کھاتا، ایک زمانہ ایسا ہے تو بھی نہیں کھاتا ہے، اللہ فرماتے میں بھی نہیں پیتا، ایک وقت ایسا ہے تو بھی نہیں پیتا، اللہ فرماتے مجھے کوئی عورت اور بچے کی ضرورت نہیں، ایک وقت ایسا ہوتا تو بھی تیری بیوی سے ملاقات نہیں کرتا، اللہ فرماتے تو تھوڑا تھوڑا میری طرح ہوتا ہے، اس لیے میرا بندہ ساری عبادتوں پہ تجھے جنت دوں گا، تو روزہ رکھے گا، جنت نہیں دوں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا۔ اور میرے دوستو رمضان یہ چلا جائے گا، رونے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، کتنی رکعت؟ 4 رکعت، سجدے کیے نا، ہر رکعت میں 2 سجدے کیے نا۔ میرے دوستو عام دنوں میں پڑھو، نماز پڑھو، سجدہ کریں گے ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں کوئی ایک سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز میں کرتا ہے، سنت میں کرتا ہے، نفل میں کرتا ہے، تہجد میں کرتا ہے، تراویح میں کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، ایک سجدے پر۔ بولو کتنا؟ اور جب ہم سحری کرتے نا، ہم تو سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جاتے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو تیار کرتے، یہ میرے بندے نے سحری کی ہے، جب یہ افطار کرے گا وہاں تک یاد رکھو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ 2 فرشتوں کو نگران بنایا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو لگا دو جو سحری سے لے کر افطار تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ اتنے پیارے مہینے میں بھی میرے پیاروں، اگر موبائل، اگر گناہ، اگر رات کو PUBG، رات کو وہی ننگا پنا، وہی آئی پیڈ پہ گیم کھیلنا، وہی چہرے پہ داڑھی نہیں رکھنا، وہی ہمارے کپڑے ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، یہ کون سی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاں میں بات ختم کر رہا ہوں میرے پیاروں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، بولو کون؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، یہاں کے بڑے بڑوں نے تو شاید ان کو دیکھا بھی ہوگا، نور اللہ مرقدہ و مسجعہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس کھجور ہے، بولو کیا ہے؟
کھجور جیسا ہمارے پاس آتی کھجور آئی تو آپ نے کھجور کو یوں چوما، پھر یوں گال پہ رکھا، پھر یوں گال پہ رکھا، پھر یوں پیشانی پہ رکھا. کسی نے کہا حضرت کھجور ہے کھانے کی، اس کو یہ کہا تم نے کھجور کو دیکھا، میں نے دیکھا مدینے کی کھجور ہے نا، میرے نبی کے علاقے کی کھجور ہے، کھاؤں گا بعد میں اس کی برکت سے اللہ جہنم کو حرام کر دے گا. یہ مدینے کی کھجور ہے نا. تو کسی نے آ کر کہا حضرت نہیں آپ کو کسی نے غلط خبر بتائی ہے، یہ مدینے میں پکی مدینے میں، لیکن یہ جو کھجور لائی گئی ہے وہ یمن سے لائی گئی ہے، وہ یمن سے یہاں پر آئی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھلے یمن سے آئی ہے، مدینے کی ہوا تو لگی ہے نا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا مدینے کی ہوا تو اس پر. میرے دوستو وہ لوگ ایسے تھے جو نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کی کھجور کو بھی چوم لیا کرتے تھے محبت کے ساتھ. ہم نے نبی کے کوئی طریقے کو اپنے پاس نہیں رکھا. اس لیے میرے پیارو دیکھو ایک بات کا تو پکا ارادہ کرو، پھر ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ اور کچھ بات کریں گے، لیکن آج ایک پکا ارادہ یہاں سے کر کے جاؤ کہ نبی کی محبت لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں نے بولا نبی کی محبت لے کے جائیں گے انشاءاللہ، بالکل پکی محبت لے کر جائیں گے اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. اور یہ فیصلہ کر لو کہ ابھی 5 وقت کی نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، عید کے چاند کے بعد بھی سب ہوگا، لیکن ہماری نماز قضا. میں نے وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، ہماری نماز قضا. پڑھتے نا 5 وقت کی نمازیں پڑھتے نا، لیکن رمضان کے بعد بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گردن جھکائے 2 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لے. سب لوگ گردن جھکا دے، بلند آواز سے شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار، بہت گنہگار، بہت گنہگار. سب روزے میں اللہ بھوکے، اللہ بھوک لگی، اللہ پیاس لگی، اللہ باہر چلچلاتی گرمی، اللہ بہت پیاس لگتی ہے، اللہ بہت پیاس لگتی ہے. اللہ اللہ تیری محبت میں روزہ رکھا ہے، تیرے نبی کی محبت میں روزہ رکھا ہے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے ختم قرآن کو قبول فرما لے. اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ مہینہ بہت پیارا ہے، عظیم مہینہ ہے، اللہ تیرا مہینہ ہے. اللہ اللہ رمضان نام تو نے رکھا ہے، اللہ بہت پیارا مہینہ ہے. اللہ اللہ اللہ
لیکن اللہ اسی مہینے پر حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، ہمارے نبی نے آمین کہہ دیا، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا، اللہ معاف کر دے، اللہ ہلاک ہونے سے بچا لے، اللہ برباد اور تباہ ہونے سے بچا لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھ کا، زبان کا، پاؤں کا، اللہ بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے اللہ، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، امت بہت پریشان ہے، کسی کو آکسیجن نہیں ملتا، اللہ کوئی تڑپ رہا ہے اللہ کسی کو کھانا نہیں ملتا، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے اللہ۔ بہت سارے مرحومین مرحومات، اللہ بہت جنازے دیکھے اللہ، بہت جنازے دیکھے اللہ، اچھے تندرست چلے گئے اللہ، اچھے جوان چلے گئے اللہ ہمارا بھی وقت آنے والا اللہ، وہ وقت آئے گا اللہ، ہمارا بھی غسل کا پانی تیار ہوگا، ہمارا بھی کفن کا کپڑا تیار ہوگا اللہ، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، اے اللہ ہمیں بھی قبر کے حوالے کیا جائے گا، اے اللہ قبر کا معاملہ بہت عجب ہے اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے اللہ۔ ہم نہیں کہتے، مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں اللہ، اسے افطار کا وقت ہے اللہ، قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ جہنم کی چٹان لائی جاتی ہے، اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے اللہ، جہنم کا لوہا 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا، آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے اللہ، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے اللہ، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے اللہ، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ، گناہوں میں زندگی گزر گئی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دے اللہ، بھی معاف کر دے اللہ، قبولیت کی گھڑی اللہ، یہ وہ گھڑی ہے جس میں تو نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا میرے تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن جب میرے آخری نبی کے امتی روزہ رکھیں گے تو مغرب سے پہلے کا وقت ہوگا اللہ، تو نے فرمایا تھا وہ مجھے پکاریں گے، میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اللہ، کوئی پردہ نہیں ہوگا اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ، میری امی بھی چلی گئی اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ یہ امت روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے اللہ، بہت محنت کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے، خون پسینہ ایک کرتے، مگر روزی میں برکت نہیں ہوتی اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، الہ العالمین جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے الہ العالمین، اب تو کام بھی نہیں ہوتا اللہ، بڑھاپا آ گیا اللہ، سر اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے اللہ، ہاتھ پاؤں میں زور بھی نہیں رہا اللہ تو اپنے فضل سے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی غیب سے اللہ اب ان کی شادی کروا دے، اب ان کو بھی نبی کی سنت زندہ کرنے والا بنا دے، الہ العالمین جن کی شادیاں ہو گئی اللہ بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے اللہ، بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے اللہ، کون کتنا پریشان ہم کو نہیں معلوم اللہ وہ راتوں کو تیرے سامنے روتا ہے اللہ، مسجد کے کونے کونے میں جا کے تیرے سامنے روتا ہے اللہ، رات کو چادر کو سر پہ رکھ کے کروٹیں لے کے روتا ہے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، عافیت عطا فرما دے، احسان کامل عطا فرما، میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما، تمام اولیاء کرام کی عمر میں برکت عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ آمین یا رب۔